أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ استقبال رمضان کے ایپیسوڈز آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے، جن میں کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اور معزز ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر اور بڑا احسان عظیم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم سب کے لیے رمضان المبارک کے عنقریب تک تو پہنچا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم سب کو رمضان المبارک کے استقبال کی توفیق عنایت فرمائی۔ استقبال رمضان کے متعلق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ عید کے دن سے ہی آئندہ سال کے رمضان کے لیے دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے کہ اللہ ہم سب کو آئندہ سال رمضان المبارک نصیب فرما۔ کیونکہ وہ لوگوں کا سوال یہ ہوتا تھا کہ اللہ آپ نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا رکھا ہے جس میں آپ نے روح کی غذا کا نظام چلایا ہے، روح کو پروان چڑھانے کا ایک موقع عنایت فرمایا ہے۔ جسمانی اعتبار سے تو سال کے 12 مہینے ہم بہراور ہوتے ہی رہتے ہیں، ہم خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں رہ کر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن ایک مہینہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عنایت فرمایا کہ جس میں ہم اپنی روح کو مزکا، مجلہ اور منور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ بھی بات رہا کرتی تھی کہ ہم سب کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بخششوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جہنم سے آزادی اور خلاصی کا مہینہ ہے۔ لہذا ان کے نزدیک یہ بڑا معزز ترین مہینہ ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ اس کی پرواہ کرتے تھے، فکر کرتے تھے، عید کے دن ہی سے دعائیں کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام استقبال رمضان کے متعلق یہ دعا ارشاد فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جب رجب کا مہینہ آتا اسی وقت سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پریکٹیکلی طور پہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ ہمارے لیے رجب میں برکت عنایت فرمائیے اور شعبان المعظم کے مہینے میں بھی برکت عنایت فرمائیے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائیے۔ آپ غور کریں، اس دعا میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ التجا کر رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ میری زندگی کو ذرا وسیع بنائیے۔ جب آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کو کے قریب تک ہمیں پہنچا دیا، رجب تک، 2 مہینے پہلے رجب تک آپ نے پہنچا دیا، تو یا اللہ عمر میں تھوڑی وسعت عطا فرما دیجئے، برکت عطا فرما دیجئے کہ رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اگر ہمارا فیصلہ شعبان میں آپ کے پاس آنے کا ہے بھی تو یا اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، میں آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ مجھے رمضان تک پہنچائیے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ کیسے کریں استقبال؟ کیا اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم استقبال کریں؟ چنانچہ وہ اعمال تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیسے ہم استقبال کریں۔ دنیاوی اعتبار سے آپ چند مثالیں لے لیں کہ کوئی بھی کام اگر ہمیں کرنا ہوتا ہے تو اس کی تیاری ہوتی ہے۔ اگر بالفرض گھر میں کسی کی شادی بیاہ ہے، مثال لے لیں آپ، گھر میں کسی کی شادی بیاہ کا موقع ہے تو 2-4 مہینے پہلے سے بلکہ وقت لیا جاتا ہے۔ کوئی اگر تنگ دست اور قلاش ہو تو وقت لیا جاتا ہے کہ ہم ابھی تیار نہیں ہیں نکاح کرنے کے لیے، ہمیں موقع دے دیں۔ بعض لوگ 1 سال کا 2 سال کا موقع لیتے ہیں کہ ایک بیٹی کی شادی کر کے ابھی 2-4 مہینے نہیں ہوئے ہیں، ابھی دوسری بیٹی کی شادی کرنا ہے، ہمیں موقع دے دیں 1-2 سال تاکہ ہم پریپیئر ہو جائیں، فائنینشیل اعتبار سے پریپیئر ہو جائیں، بچی کی شادی کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، گھر کو ہم پھر سے تیار کریں اپنی بچی کی شادی کے لیے۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ جویلری کی تیاری ہو رہی ہے، اس کی خریداری کی تیاری ہو رہی ہے، شاپنگیں ہو رہی ہے، گھر کو رنگ روغن کیا جا رہا ہے، گھر میں مہمان آ رہے ہیں، کھلایا جا رہا ہے، پرایا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے۔ اب جب شادی کا موقع ہے اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہے، یہ تو رمضان المبارک ہے۔ ایک مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جہنم سے خلاصی کا مہینہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مغفرت اور بخشش کا مہینہ قرار فرمایا۔ لہذا ہمیں کتنی تیاری کرنی چاہیے، کیسی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ کچھ مہمان گھر میں آ رہے ہوتے ہیں، لوگ تیاری کرتے ہیں کہ مہمان گھر پہ آ رہے ہیں، تیاری کریں، کھانا بنوا رہے ہیں، صبح سے ایک محنت ہے، ہر ایک تیزی میں ہے، جلدی میں ہے، سجا دیا جائے، بچھا دیا جائے، خوشبو لگا دی جائے، معطر کر دیا جائے، عود جلایا جائے، کھانا بنوایا جائے۔ کیوں؟ مہمان آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو بھی 12 مہینوں میں ایک مہینہ جو مہمان کے طور پر آ رہا ہے، بخششوں کو دینے کے لیے، مغفرت کا تحفہ لے کر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جہنم سے خلاصی کا پروانہ لے کر آ رہا ہے۔ ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے جب ہم تیاریاں کرتے ہیں کہ کسی اعتبار سے ہم مہمان کا استقبال کر رہے ہیں، شادی بیاہ کے لیے شاپنگیں ہو رہی ہے، اس کی تیاری کر رہے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ نوعیت کے اعتبار سے تیاری ہوتی ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کو بھی ہم اس کے آنے سے پہلے تیاری کریں۔ کیوں تیاری کر رہے ہیں؟ پریزنٹ ہم کوئی کام کر دیں، فرق محسوس کریں گے لوگ کہ اچانک جب کوئی کام ہوتا ہے تو وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، اور جب کسی کام کے لیے بندہ پہلے سے تیاری کرتا ہے، پہلے سے اگر انسان پری پلان ہوتا ہے تو اس کام کو بہت اچھے انداز میں کر سکتا ہے۔ پری پلان جب انسان ہوتا ہے تو اچھے انداز میں اس کو وہ تیار کر سکتا ہے، اور اگر وہ پری پلان نہیں ہوتا تو پھر اس کو بعد میں اس کی جانے کے بعد اس کو افسوس محسوس ہوتا ہے کہ میں نے جس طریقے سے اس چیز کا استقبال کرنا چاہیے اور اس چیز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، جو مجھے اگر کسی کمپنی میں جاب کے لیے اگر کوئی آدمی ایگزام دینے کے لیے جا رہا ہے، ٹیسٹ دینے کے لیے جا رہا ہے، وہ تیاری نہیں کرتا، اچانک جب کا جب دیکھا جائے گا تو پھر وہ ناکام ہو کر واپس ہوتا ہے۔ بعد میں اس کو جوابات خیال میں آتے ہیں کہ اگر کاش کہ میں تیاری کر کے جاتا تو آج مجھے یہ صورت نہ دیکھنی پڑتی اور میں کامیاب ہو جاتا، مجھے جاب مل جاتی۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو آدمی دنیاوی اعتبار سے اتنی تیاریاں کرتا ہے کہ کامیابی حاصل ہو جائے، اور رمضان المبارک کی تیاری نہیں کرتا، اس مہینے کے آنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتا اور اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا، اپنے گھر کو اور گھر والوں کو تیار نہیں کرتا،
تو پھر وہ رمضان المبارک کو ایسے ہی گزار دیتا ہے، وہ آتا بھی ہے چلا بھی جاتا ہے، عام طور پہ روٹین میں جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے ویسے ہی اس کے لیے گزر جاتا۔ پھر رمضان المبارک کی جو بشارتیں، جو سعادتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں، ان وعدوں سے وہ صحیح اعتبار سے وافر مقدار میں فائدہ نہیں اٹھاتا، تو پھر علماء کے سامنے، مفتیان کرام کے سامنے وہ یہ اپنی شکایت رکھتا ہے کہ میں نے رمضان المبارک کو گزارا تو ہے، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد کوئی تبدیلی میرے اندر خاطر خواہ پیدا نہیں ہوئی، خاطر خواہ کوئی تبدیلیاں میرے اندر آئی نہیں۔ چنانچہ پھر وہ جب تیاری نہیں کرتا تو یہ شکوے شکایتیں اس کی زندگی میں رہتی ہے، اور اس طریقے سے کئی رمضان المبارک گزر جاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رحمت سے اس کے خزانوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لہذا رمضان المبارک کی تیاری کرنا ہے۔ کیا وہ اعمال ہے جس کو ہم اپنا کر رمضان المبارک کی تیاری کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کے لیے انتظار کریں، آئندہ ایپیسوڈ میں اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع ينبع